ایک مرتبہ پھر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم کے ایک اور اسپیل کے ساتھ، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو علماء اکرام تشریف فرما ہیں ان کا تعارف کرانے سے قبل کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، شب جمعہ کا بھی آغاز ہو گیا ہے، یعنی اس مرتبہ محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے، یعنی عاشورے کا دن، وہ جمعۃ المبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا میں پھر یہی عرض کروں گا، گو کہ شب عاشور عبادت ہی کی رات ہے، لیکن اب چونکہ یہ شب جمعہ کے ساتھ بھی مل چکی ہے تو ہم پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کو فالو کریں جو انہوں نے شب عاشور پوری امت مسلمہ کے لیے دیا۔ خیام سے تلاوت کی آوازیں، اذکار، درود شریف، اللہ کی حمد، اس کی تسبیح، اور زباں پہ سوائے شکر کے اور کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی صرف یہیں ختم نہیں ہو جانی چاہیے کہ ہر سال کی طرح اس برس بھی ہم نے محرم الحرام کے موقع پر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر لیا، یا انہوں نے جو قربانیاں اور ان کے اہل بیت نے، ان کے اصحاب نے قربانیوں کی جو تاریخ رقم کی ہے، ہم نے اس کا ذکر کر لیا اور شاید ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کربلا صرف کل عصر کے بعد ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بیبیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں، معصوم بچی کے رخسار پر تماچے مارے گئے، بہت ظلم ہوا، سر بازار سروں کو ننگا کر کے انہیں گھمایا گیا۔ اور جب ہم یہ سب کچھ یاد رکھیں اور ذکر کریں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 61 ہجری گزر جانے کے بعد آج 1431 ہجری میں ایک بیٹی اور بھی ہے جس کے سر سے چادر اتاری گئی، جس کے پیروں پہ قرآن پھینکا گیا معاذ اللہ، جس کی عصمت کو پامال کیا گیا، اور آج بھی کرب و بلا کے میدان سے بنت علی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز گونج رہی ہے، اے مسلمانوں، اے میرے نانا کے چاہنے والوں، ہمیں تو تم نہ بچا سکے، ہماری عزت اور ہماری عفت کی تو حفاظت نہیں کر سکے، اس کا جواب تو نانا ہی کو دینا۔ لیکن اب جو بیٹی کم از کم تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، جس کی عزت اور حرمت کو پامال کیا گیا ہے، اس کی بھی تو کم از کم حفاظت کرو۔ یہاں تڑپنے والے آسیہ کے لیے تو تڑپ رہے ہیں، لیکن عافیہ کے لیے کوئی نہیں تڑپ رہا۔ تو یہ میسج بھی ہمیں ملتا ہے۔ ہر چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے ناظرین کرام۔ ابھی کچھ دن پہلے 3 برس کی بچی کو قتل کیا گیا، اس کی عفت پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد اس کا نام ہے اسماویہ، اسے قتل کر دیا۔ ہمیں اس پہلو کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کربلا ہمیں درس کیا دے رہی ہے۔ ہم عدل اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہم عدل کر رہے ہیں، ہم انصاف کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے تو اپنا فرض ادا کیا، اور کیا خوب ادا کیا، کیا وفا کی ہے اپنے نانا کے دین کے ساتھ، کیا وعدہ نبھایا ہے اپنے نانا کے ساتھ۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر والوں نے، ان کے اصحاب نے وفا کی تو کوئی ایسی مثال اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر مل ہی نہیں سکتی۔ لیکن جو میسج اور پیغام وہ دے کر گئے، اس پیغام پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نمازوں سے غافل ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادات سے منہ موڑ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹا دیا، ہم وہ سجدے ادا کرنے ہی سے احتراز برتنے لگیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جمعۃ المبارک ہو اور ہم نمازوں کی ادائیگی بھول جائیں۔ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی
عنہ کا میسج نماز ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور ہمیشہ یہ بات کہوں گا، نماز وہی تھی جو حسین نے ادا کی۔ جو عشقی ادا کر رہے تھے وہ نماز نہیں تھی، وہ تو ایک دکھاوا تھا، ایک ڈھونگ تھا۔ جن کو یہ فکر ہو کہ عصر کا وقت گزر رہا ہے، حسین کا سر کاٹنا ضروری ہے، لیکن حسین کو یہ فکر نہیں تھی کہ جنگ کرنا ضروری ہے۔ حسین کو یہ فکر تھی کہ عصر کی نماز نہ گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کے چاہنے والوں پر جو جو مصیبتیں، جو جو پریشانیاں، جو جو تکالیف گزری ہیں، نہ ان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ ہم تو آج امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ۔ ایک بات اور کہوں ناظرین، ہمارے یہاں شاید تاریخ کی طرف سے ناواقفیت ہے اور بہت سارے لوگ ذکر نہیں کر پاتے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ہم عموماً حضرت علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں۔ 6 ماہ کے شیرخوار پیاسے جو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ ایک حضرت عبداللہ بھی تھے جو 10 محرم الحرام کو ہی متولد ہوئے تھے، اسی دن پیدائش ہوئی تھی ان کی، اور وہ ایک دن کے پیاسے تھے، جس کی وجہ سے حضرت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابا عبداللہ ہے۔ وہ بھی قتل کر دیے گئے، اون و محمد مار دیے گئے، حضرت قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ کو ظالم اور اشقیہ نے نہیں بخشا۔ تو یہ مظالم ہم تو بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا بڑا کرم ہے ناظرین کہ ہمیں یہ ایام مل جاتے ہیں کہ ہم ذکر کر لیں، لیکن اگر آپ تاریخ اسلام اٹھائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ جو ہستیاں ہیں، انہوں نے سوائے مظالم کے اور کچھ نہیں سہا ہے۔ بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں اور وہ آہت آہت کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمار اور حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگیں کھنچوا دیں ابو جہل نے، حضرت عمار کو قتل کیا گیا۔ اور شہادتوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ حضرت زید بن ثابت، کس کس کا نام لوں میں؟ حضرت زید بن حارث، کس کس کا نام لوں آپ کے؟ اور خود ہم حضرت جعفر طیار کا جب ذکر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک نظر آتا ہے کہ وہ جنت میں 2 پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ سوائے شہادتوں کے اس قافلے میں اور کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہو، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، یا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دردناک شہادت ہو۔ ہمیں میسج صبر کا ملتا ہے، اور اس صبر پر ہمیں میسج نماز کا ملتا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغام سے کسی نے منہ نہیں موڑا، اپنے آپ کو کٹوا دیا، اپنے خاندان کی قربانی دے دی۔ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ناظرین، یہاں بیٹھ کر عامر لیاقت آپ سے گفتگو کر لیں، علماء کرام بیان کر لیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو کٹوا دینا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، میرے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر والے ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں۔ کوئی 6 ماہ کا بچہ کسی کا ہوگا اس وقت، تھوڑی دیر کے لیے اس 6 ماہ کے بچے کو گود میں لیں، یا کسی کا 1 دن کا بچہ بھی ہوگا، اور وہ اسے بھی گود میں لے کر سوچیں کہ کیا اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ امام حسین نے سوچا نہیں تھا، کر کے دکھایا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذکر کیجئے، ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم ذاکر ہیں، آپ سامع ہیں۔ ذکر کیجئے، دن منائیے، ضرور منائیے، یہ منانا بہت ضروری ہے، لیکن ان ایام کے پیچھے جو پیغام پوشیدہ ہے اس روح کو مت بھول جائیے گا۔